مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے جی آپ کا مدنی چینل، ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ۔ اب چونکہ آپ کی جو چیزیں ہم تیار کر کے لائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھانی ہے، آپ کے ایس ایم ایس بھی جو ہے پڑھنے ہیں۔ ایک میسیج آیا تھا کہ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو کہا کہ آپ کب یہ کہیں گے کہ آپ اپنے سلسلے کا وقت چینج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، چینج کرنے کے حوالے سے ہمیں مختلف قسم کے مدنی مشورے آئے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے۔ کچھ نے کہا ہے کہ دوپہر میں، کچھ نے کہا ہے کہ آپ رات میں شروع کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین جو مستقل آپ کا مدنی چینل سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے کہ الحمدللہ یوں سمجھیں کہ میں اور رضا بھائی گزشتہ 8-9 مہینے سے یہ سلسلہ کر رہے ہیں اور شاید ایک بھی ناگہ الحمدللہ عز و جل نہیں ہوا۔ نگرانی شورا کا جدول تھا بیرون شہر کا، پاکستان کا، تو شاید آپ نے ساتھ جانا تھا، کیا تھا، تو ہم نے ریکارڈنگ ہم یہاں اس کو وہ فریش ریکارڈ کر کے گئے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بالفرض ہم رات میں لے جاتے ہیں یہ سلسلہ، تو رضا بھائی آپ کے بھی علم میں ہے کہ عشاء کے بعد نگران شورا کے ساتھ بعض اوقات مدنی مشوروں کا سلسلہ ہوتا ہے ٹرانسمیشن پر اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو اس میں رضا بھائی بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات میں بھی جو ہے ہوتا ہوں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اگر بالفعل رات میں یہ سلسلہ اگر چلا جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ پھر گیپ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو فی الحال ابھی تو یہ دوپہر یہ شام میں ہی چل رہا ہے۔ رات میں تو ظاہر ہمارے لیے بھی آسانی ہے کہ مختلف تنظیمی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، پھر مشورے دیگر معاملات وہ ناغہ ہو سکتا ہے، مگر عصر کے بعد سلسلہ جی کنٹینیو ہے۔ فیس بک پر جوابات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن مدینہ تھی، تحفہ جی ہمیں نہیں ملا، اور میں اوکاڑا والا نہیں، میں گجرا والا سے ہوں۔ تو بھائی آپ گجرا والا سے ہوں یا اوکاڑا سے ہوں، دونوں کو ہی تحفہ ابھی تک نہیں ملا۔ اس پہ ہماری بات ہوئی تھی، میری خود یوسف بابو سے ملاقات ہوئی اور انہوں کو میں نے پھر ڈائریکٹلی مطلب ویسے عرض بھی کیا کہ حضور، تو بہرحال وہ کچھ مصروفیت کا بتا رہے تھے، اور پھر ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بھیج ہی رہے تھے، اب تیار ہو گئے تھے، تو اب 9-10 محرم کی یہ چھٹیاں آ گئی تھی۔ بیسیکلی آئی تھنک مجھے میری جمعرات کو بات چیت ہوئی تھی ان سے، لاسٹ جمعرات کو سلسلے کے اگلے دن، تو انہوں نے کہا کہ میں ہفتے والے دن بھیجوں گا۔ پھر ہفتے والے دن نہیں بھیج پائے کہ وہ مطلب آفیسز بعض اوقات بند ہوتے ہیں، پھر سیٹرڈے سنڈے منڈے 7 ستمبر تھی نا، تو وہ ہاف ڈے ہو گیا تھا اور پھر بند ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے اگلے سلسلے کے دوران بدھ والے دن آج ہم آپ کے تحفے جو ہیں وہ روانہ کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ جن کو تحفے نہیں ملیں گے آنے والے ہفتے سے پہلے کوشش ہے اللہ کرے کہ ہم دوسروں کے سلسلوں میں نکلنے والے تحائف ان تک پہنچانے والے ہیں، اپنے سلسلے کو انشاءاللہ عز و جل نہیں چھوڑیں گے۔ جن کے انعامات نکلے ہیں ایم سی آر کے اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ جن کے صحیح جوابات تھے ان کے نام جو ہے وہ چلانا شروع کر دیں، اور مستقل ہماری جو ہے وہ ٹکر پر یہ چلتے رہیں گے۔ اب ٹائم ہوتا ہے ہماری 2D اینیمیشن کا، جو ہمارے بچوں کے حوالے سے ہم دکھاتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لالچی چوہا۔ ایک چوہے نے باورچی خانے میں سبزی کی ایک ٹوکری دیکھی، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے ٹوکری میں اپنے تیز دانتوں کی مدد سے ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا اور اس سوراخ میں سے گزر کر ٹوکری کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹوکری میں آلو، ٹماٹر، مٹر، گاجر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، واہ، آج تو یہ ساری سبزیاں کھا کر مزہ آ جائے گا، کیوں نہ آج یہ ساری سبزیاں کھا لوں۔ بس پھر کیا تھا، وہ سبزیوں پر ٹوٹ پڑا۔ جب اس کا پیٹ خوب بھر گیا تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بنائے ہوئے چھوٹے سے سوراخ سے
باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن افسوس نہیں نکل سکا کیونکہ بھائی زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ موٹا ہو گیا تھا۔ اب تو اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ وہاں پر ایک کبوتر آیا، اس نے چوہے کی آواز سنی تو قریب آیا اور پوچھا، میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ چوہے نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے اس ٹوکری میں آیا تھا، اب باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر افسوس نکل نہیں پا رہا۔ کبوتر نے کہا، بھائی تم نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے اس لیے تمہارا پیٹ موٹا ہو گیا ہے، اب تم اپنے پیٹ کے سکڑنے کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر کبوتر چلا گیا۔ اچانک کہیں سے ایک بلی آ نکلی۔ بلی نے ٹوکری میں چوہا دیکھا اور چوہے کو اپنا شکار بنا لیا، پھر وہاں سے چلتی بنی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا، بیماریاں پیدا کرتا اور نماز میں سستی لاتا ہے، اور تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازم ہے کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ایک 2D اینیمیشن تھی اور اس سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، بچوں سے متعلق ہوتی ہے۔ مدنی چینل اس طرح کی بہت ساری اینیمیشن پیش کرتا ہے اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد کڈس چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز بھی انشاءاللہ جب ہوگا تو ناظرین دیکھیں گے کہ بچوں سے متعلق بہت انشاءاللہ زبردست بہت اچھا مواد جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ کچھ آپ کے پاس ایس ایم ایس ہیں اور میں یہ عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ ایک سلسلے میں عرض کیا تھا کہ نگران شورا کے ساتھ ایک ہمارا مدنی مشورہ تھا ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اس میں ہمیں ایک مدنی مشورہ یہ آیا تھا کہ جو ہماری اذانیں چلتی ہیں اس میں جو بھی کلمات ہیں تو وہ عربی میں ہوتے ہیں، ان کا اردو ترجمہ جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ تو الحمدللہ عز و جل اب آپ اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ میں نے خود بھی ذاتی طور پر بھی دیکھا ہے، جو ہماری اذانیں چل رہی ہیں اس میں اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے نا وہ اب اذانیں چل رہی ہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ آپ کا دیا ہوا مدنی مشورہ، اب ہمیں نہیں پتہ آپ میں سے کس نے یہ مدنی مشورہ دیا ہے، الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس نے اس پر عمل کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جب یہ چلے گی اور اس کو دیکھیں گے لوگ، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو چیزیں تو بہت ساری ہیں، ایس ایم ایس بھی ہیں، کچھ ایس ایم ایس جو ہے وہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو چیزیں دکھانی ہے۔ یوں سمجھے کہ کچھ باپا کا بھی جو ہے ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے، نگران شورا کا ہے، عبدالحبیب بھائی کے ساتھ مدنی کسوٹی ہے، کلام ہے، اشفاق بھائی کے ساتھ، اشفاق بھائی کا اور محمود بھائی کا ایک کلام پڑھا گیا تھا، اس کی فرمائش کافی دنوں سے ہے، وہ رکا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ میسیج یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق پر بیان دکھائیں روز۔ رضا بھائی، شوہر اور بیوی کے روز تو یہ ظاہری باتیں ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مدنی گلدستے نگران شورا کے چلتے رہتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہمارے اسلامی بھائی اگر اس کو چلاتے رہیں، لیکن روز تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس موضوع پر ہی روزانہ یہ بیان ہو۔ اسی طرح ایک میسیج آیا کہ بچوں کا بھی ذہنی آزمائش ہونا چاہیے، غلام رسول اور کنیز فاطمہ بھی ہو۔ آپ بس تھوڑا سا انتظار کر جائیں، کڈس مدنی چینل کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس کے حوالے سے تیار ہو رہی ہیں۔ اور بالخصوص ہمیں ایک مشورہ آیا تھا کہ اسلامی بہنوں کی نماز کے حوالے سے کوئی اینیمیٹڈ کنیز فاطمہ کا کچھ بنایا جائے، تو الحمدللہ عز و جل جو ہماری مجلس ہے اس کے سامنے میں نے یہ پیش کیا تھا اور اس پر الحمدللہ عز و جل کام جاری ہے۔ اب دیکھیں کہ جب یہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل ہم دکھائیں گے، ورنہ ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کے ابتدا میں کچھ سلسلوں کے بعد ہم نے امیر سنت کی جو پوتی ہیں جب وہ نواسی، ان کا جو ہے وہ اپنا پریکٹیکل امیر سنت کے ساتھ اسلامی بہنوں کی نماز کا دکھایا تھا، لیکن اب یہ اینیمیٹڈ طور پر جو ہے وہ آئے گا، اب جب تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بھی ریپیٹ میں لگایا جائے۔ رضا بھائی، یہ میسیج ایک سے زیادہ دفعہ آئے ہیں اور میرا اپنا ذاتی بھی جو ہے وہ اپنا اندیا یہ ہے، یعنی یوں سمجھے کہ میں عرض کروں گا کہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ایک تو ویسی وہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے، لیکن اس میں مفتی حسان صاحب اور نگران شورا
یعنی یوں سمجھے کہ ویسے ہی سال میں اگر آپ دیکھیں مدنی مہک کو ہٹا کر تو نگران شورا اور مفتی حسان صاحب شاید پتہ نہیں ایک آدھ دفعہ کبھی سال میں کسی سلسلے میں آ جائے، تو اس سلسلے میں وہ شرعی سوالات اور پھر نگران شورا کا ایک اپنا انداز. تو انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ اب یعنی جیسے ایک تو ہفتے کو مدنی مہک ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی ایونٹ آتا ہے مدنی مذاکروں کا، اس میں انشاءاللہ عز و جل اگر مدنی مہک ہوگی مستقل تو اللہ نے چاہا تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ترکیب کریں گے. ذوق قرآن اور ذوق نعت ہوا تھا وہ اس سال بھی ہونا چاہیے. اچھا ایک یہ ہے کہ مدنی قاعدہ پڑھایا جائے، یہ سب سے ضروری ہے، 15 منٹ کا ہی ہو. اب یہ دوپہر میں ان کا مدنی مشورہ آیا تھا کہ دوپہر میں ہونا چاہیے. اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ پچھلے ہفتے روحانی علاج سلسلے میں کوئی چیز بیچنے کے لیے سورہ یوسف کی کون سی آیت پڑھ کر دم کرنا تھی، یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتا دیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ اس کا ایک کلپ نکال لیا ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی ناظرین کو جو ہے وہ اپنا فائدہ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، تو اس میں بہت شاندار یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. یہ رسالے کا نام ہے چڑیاں اندھا صاف. یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے. قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 70. تو یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ خَلَا عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَبْرَحَنَّ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے پلاٹ پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل وہ بک جائے گا. اچھا یہ خاص پلاٹ کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح اگر آپ اپنا مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اپنی دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی سامان آپ بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بک نہیں پا رہا، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیجئے. اسی طرح بعض لوگ جیسے اپنی گاڑیاں بیچتے ہیں نا، گاڑی بیچنے کا بھی کام ہوتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ 13ویں پارے کی آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ سامان بک جائے گا. تو اگر یہ وظیفہ آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، لکھ نہ پائے ہوں، تو یہ رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور اس میں سے یہ وظیفہ آپ پڑھتے رہیں، یا آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں. تو یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں سے دیکھ کر آپ پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ایک روحانی علاج جو آپ نے پوچھا وہ آپ کو دکھایا گیا. آپ کی کالز میں سے شامل کرتے ہیں سلسلے میں، کچھ کالز پلے کر دیں، پھر انشاءاللہ SMS اور آپ کے فیس بک کے کمنٹس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. مجھے جو ہے نگران شورا کی ایک کلپ ہے، وہ جو ہے سننی ہے. لوگ کیا کہیں گے، یوں ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. پلیز یہ سنا دیجئے، بہت ہی آپ کی مہربانی ہوگی. چلیں انشاءاللہ اچھا کوشش کرتے ہیں اس کو. یہ اس میں اصل میں یہ جو کالز ہے نا، چونکہ ہمارا طریقہ کار الحمدللہ یہ ہے کہ ہم کوئی کالز جو رہ جاتی ہے سلسلوں میں تو ان کو یوں سمجھے کہ وہ ضائع نہیں کرتے، ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جس طرح SMS پر کام کرتے ہیں اس طرح الحمدللہ کالز پر بھی کام کرتے ہیں. تو یہ ابھی سلسلے کی نہیں ہے، یہ گزشتہ سلسلے کی تھی. ان کا ہم نے الحمدللہ عز و جل مدنی گلدستہ لوگ کیا کہیں گے یہ الحمدللہ ہم نے تیار جو ہے وہ اپنا کیا ہوا ہے. وہ ہاں دیکھ لیتے ہیں. پہلے کالز کچھ چل جائیں، کال چل جائے، پھر انشاءاللہ آپ کا گلدستہ بھی دیکھتے ہیں. ابھی ہی ہم ایک اینیمیشن ابھی آپ کو ایک روحانی راز دکھایا ہے انشاءاللہ. پہلے کچھ کالز پلے کر دیجیے گا. میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا رضا بھائی سے یہ سوال ہے کہ پچھلے ہفتے ترانہ مصطفیٰ سلسلہ جو ہوا ہے وہ YouTube پر نہیں ہے، برائے مہربانی YouTube پر اپلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا مجلس سے بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہم ہر دفعہ عرض تو کرتے ہیں کہ اگر تو ترانہ مصطفیٰ ہماری مجلس ہمیں بتا دے کہ اگر وہ ریپیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ YouTube پر ہوگا، اور اگر صرف لائیو ہوتا ہے اور ریپیٹ اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک، مزید کالز. پاک وطن شریف سے محمد یاسر بول رہا ہوں. اکبر اتاری ہم نے میسج کیا تھا، جس طرح بڑے اسلامی بھائیوں کی نعتیں چلتی ہیں اسی طرح بچوں کی بھی نعتیں مدنی چینل پر چلائی جائیں.
کافی شدت سے جو ہے نا وہ لوگوں کا انتظار بھی ہے اور تقاضا بھی ہے، کافی جو ہے نا وہ تقاضا ہے کہ جی بچوں کی اسٹوڈیو ریکارڈنگز بھی ہوں. بچوں کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ، اور آپ یہ کہیں گے کہ بچوں کے چینل کے حوالے سے یہ یوں سمجھیں کہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں. گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے یہ، چونکہ یہ بھی میسیج آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ جو اچھا میسیج ہوگا وہ آپ دکھائیں گے، تو ہم نے پچھلے سلسلے کا بھی تیار کیا ہوا ہے، اس سلسلے کا بھی تیار کیا ہوا ہے جو ہماری دانست میں، یعنی جس کو ہم نے سمجھا. تو بقیہ لوگ جو میسیج کرتے ہیں وہ ناراض نہ ہوئیے گا، تو وہ میسیج دکھا دیں جو بچوں کے اس کے حوالے سے آیا تھا گزشتہ سلسلے کا اسکرین پر، تو رضا بھائی انشاءاللہ اس کو پڑھ دیں گے. جی یہ ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا کہ جی میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ بچوں کا مدنی چینل الگ سے نہ کھولا جائے، کیونکہ گھر میں ایک سے زیادہ ٹی وی نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح یا تو بچے دیکھیں گے یا تو بڑے دیکھیں گے. مدنی مذاکرہ بھی مدنی چینل پر آتا ہے جو کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دیکھتے ہیں. بچوں کا چینل آئے گا تو بچے بڑوں کو دیکھنے نہیں دیں گے، لہٰذا اسی مدنی چینل پر 2 یا 4 گھنٹے بچوں کے لیے بہت ہیں. محمد حامد اتاری میرپور خاص. اچھا یہ آپ کی تحریر ہے. اور یہ بہرحال ان کو یعنی ایک تشویش ہو گئی کہ اگر یہ آ جائے گا تو بچے پھر یہ والا دیکھیں گے اور ہم نے مدنی مذاکرہ لگانا ہوگا. تو آپ تھوڑا سا انتظار کر جائیں، جب یہ سیٹلائٹ پر جو ہے آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس میں اتنا کچھ ہوگا آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے. تو آپ انشاءاللہ عز و جل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر گھر میں ایک ہی ٹی وی ہوتا ہے، تو جب آپ کو بچوں کی تربیت، دیکھیں یہ ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہیں لے کر آ رہے، یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے دارالمدینہ جو شروع کیا ہے اس کے پیچھے بیسک کیا ہے، اسی طریقے سے یہی اس میں بھی یہی ہے. تو آپ جب یہ دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا دکھائیں گے بچوں کو، تو آپ انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے خود جو ہے ایک ٹی وی لا کر جو ہے وہ دے دیں گے، بچے اس سے سیکھتے رہیں گے. بالکل. تو یہ ایک اچھا یہ ایک واقعی پرابلم یوں بھی ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ آیا کچھ 2 سال پہلے. گھر پہ مدنی چینل بنگلہ کا آغاز ہوا تو میں نے ڈش لگا لی، گھر پہ لگی ہوئی تھی، میں نے اس کو بنگلہ کی طرف ٹیون کر دیا. ٹھیک ہے. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صرف بنگلہ دیکھنی ہے اپنی ذمہ داری کے حوالے سے، ہمیں تو اردو دیکھنے دو. تو بہرحال وہ دوبارہ اس کو اردو پہ کروا دیا کہ جی یہاں تو گھر والے دیکھنا ہوتا ہے. یہ ایشو ہے ایشو جو ہے وہ اپنا، لیکن انشاءاللہ جب یہ کہ جب آئے گا دیکھیں کیا صورت ہوتی ہے. مگر میں نے پھر ایک حل یہ کر لیا، میں نے اردو بھی لگا دیا، بنگلہ بھی لگا دیا. اچھا تو چلیں. اچھا دوسرا یہ میں عرض کروں گا کہ اسی پر جب ہم نگران شورا کے ساتھ مدنی مشورہ کر رہے تھے تو ایک مدنی مشورہ یہ تھا کہ ہم بچوں کی جو پروگرامنگ ہے وہ 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان لا رہے تھے. تو آپ کا فیڈ بیک آیا تھا کہ بچے یا تو اس وقت میں ٹیوشن ہوتے ہیں یا دوپہر کے اسکول میں ہوتے ہیں، تو 4 سے 6 کے درمیان نہ کریں. تو الحمدللہ عز و جل جب ہمارا یعنی بچوں کے چینل کے حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے مدنی مشورہ ہوا تو نگران شورا نے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو وہ فیڈ بیک آیا تھا تو آپ مجلس کو جو ہے وہ بتائیں. تو آپ ابھی بھی اس وقت بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو ویسے تو یہ ذہن بن گیا تھا کہ یہ 4 بجے سے 6 بجے کے بجائے اس کو ہم یا تو پھر 6 سے 5 سے 7 کریں یا پھر 6 بجے سے 8 بجے کریں. تو آپ کے انشاءاللہ عز و جل میسیجز اس حوالے سے بھی آ جائیں گے تو بھی ہم انشاءاللہ مجلس کو پیش کریں. آپ کی فیڈ بیک بہت اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے. ایک سوال یا ایک فیڈ بیک آپ سے لینا چاہ رہے ہیں. آج کا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی ٹرانسمیشن کی ٹائمنگ کب سے کب تک ہونی چاہیے. ناظرین یہ آج کا فیڈ بیک ہے، آج کا سوال نہیں، یہ آج کا آپ سے ہم فیڈ بیک چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی ٹرانسمیشن، کڈس چینل کی ٹرانسمیشن کب سے کب تک ہونی چاہیے ٹائمنگ کے ساتھ. اب ہمیں فیس بک، واٹس ایپ یا SMS کے ذریعے آگاہ کریں. تو دیکھیں جو اکثریت کس پر ہم نے 4 سے 6 سوچا تھا، لیکن اب آپ کے میسیجز کی وجہ سے اس کو ہم نے فی الحال 5 سے 7 کر لیا ہے. اب آپ نے بتانا ہے یا تو 5 سے 7 کیا جائے یا پھر 6 بجے سے 8 بجے تک جو ہے وہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹہ کی الگ ہی ٹائمنگز ہوں. میسیجز جو ہے وہ اپنا آپ دیں انشاءاللہ اس کو ضرور. اب ہم نگران شورا کا وہ مدنی گلدستہ، ہاں لوگ کیا کہیں گے، پلے کر دیجئے پلیز. ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے. جیسے بدکاری ہے، کوئی کھل کر نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا فرمائے گا، اللہ نے اس کو ناپسند کیا، اللہ نے کرنے سے منع کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اس کا ڈر کتنا. گانا سنتا ہے بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کرو ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کیوں، لوگ کیا کہیں گے، وہ کر لو، یہ نہیں کرنا کیوں، لوگ کیا کہیں گے.
یہ پہن لو، وہ نہیں پہننا، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی پسند، لوگوں کی چاہت، لوگوں کو اچھا لگنا، لوگوں کو برا لگنا، یہ سب کچھ ہمارے پیش نظر ہو چکا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے مصطفیٰ پر کیا بیتے گی، میرے رب عز و جل کو یہ بات بری لگے گی، اچھی لگے گی. اس معاملے میں مسلمان سوچتا ہے نہیں سوچتا، اس کا فیصلہ آپ بھی کر لیجئے. البتہ یہ ضرور سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے. دعوت ہے، لوگ کیا کہیں گے. بارات ہے، لوگ کیا کہیں گے. شیشے کے سامنے کھڑا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. دسترخوان پر ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مہمان گھر پر آ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کچھ تحفہ لے کے جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے. اٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. بیٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. مسجد میں جا رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. مسجد سے باہر آ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. جوتا پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. چپل پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. گلاس پہن رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. پین لگانی ہے، لوگ کیا کہیں گے. گھڑی پہننی ہے، لوگ کیا کہیں گے. بیان کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہر طرف ایک ہی آواز ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے؟ ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ نہیں سوچ رہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں. اور یہ لکھا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس وقت میرے جرموں کی اتنی بڑی فہرست جب رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اس وقت میرے بارے میں کیا چارج شیٹ نافذ ہوتی ہے، کیا جرم پر کیا سزا دی جاتی ہے، اس کا خوف نہیں ہے. ایک ملکی قانون کا خوف ہے کہ یہاں سے یہ کیمرہ لے کر یا کوئی افسر دیکھ کر آگے میری کمپلین کرے گا، وہاں سے میرے بارے میں جو جرم کی سزا آئے گی اسے کیسے بھگتوں گا. اس کا خوف کھائے جا رہا ہے. نہیں کھاتا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سزا آنی ہے اس کا خوف ہمیں نہیں کھاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا خوب نگران شورا کا یہ بیان بھی بہت پاپولر ہوا اور بہت ہی چلا تھا الحمدللہ. آج آپ کو پھر ایک پرانی یاد تازہ کروائی ہے. اچھا سوال یہ میرے گھر بھی کچھ ہیں، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ رضا فیض کے کمنٹ نہیں پڑھ رہا. تو یہ ارسلان شفیق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جامعۃ المدینہ میں کتنے سال کی مدنی منی کا ایڈمیشن کرتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتا دیں. اچھا جامعۃ المدینہ کی مجلس ہی ظاہر بہتر بتا سکتی ہے. انشاءاللہ آپ کو الگ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی کوئی وضاحت. یہ آپ کا مدنی چینل سلسلہ ہے، ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی. تو کیونکہ لوگ اس میں مختلف قسم کی چیزیں جو ہے پلیٹ فارم، آئی تھنک یوں کہہ لیں کہ ایک مدنی چینل چونکہ دعوت اسلامی کا ہی ایک پلیٹ فارم اور ایک طریقہ بن گیا لوگوں کا پوچھنے کے حوالے سے. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روحانی علاج کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو بخار کا علاج بتا دیں. تو دیکھیں اس کے لیے مدنی چینل ہی کا سلسلہ ہے روحانی علاج. پوچھتے رہتے ہیں انشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہے نا بدھ کو آتا ہے ہمارا روحانی علاج. تو بدھ والے دن عشاء کی نماز کے بعد تو تقریباً 9:15 بجے آئی تھنک سلسلہ ہوگا رات کو. تو اس میں آپ ضرور پوچھیے گا کہ بخار کا علاج کیا ہے یا جو بھی اس حوالے سے ہو. اچھا احسان تاریخ کہہ رہے بغداد بھائی سے بھی مدنی کسوٹی ہونی چاہیے. بالکل انشاءاللہ بغداد کو. تو یہ کس کو عرض کرنی ہے، یہ اکبر بھائی بتائیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ مدنی مشورے پچھلی دفعہ آئے تھے، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہم نے اس دفعہ پڑھیں. اس میں یہ تھا کہ اماد بھائی سے ہو اور نگران شورا سے ہو. بغداد بھائی کا مجھے بھی آیا تھا، وہ شاید ہو سکتا ہے کہ نگران شورا کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہوں گے، ورنہ تو بہت سارے لوگوں سے ہو رہی تھی. اچھا نگران شورا کا آیا تھا تو نگران شورا سے اس ہفتے میں 2 دفعہ مدنی کسوٹی ہوئی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ غالباً شاید کل بھی نگران شورا سے مدنی کسوٹی ہوئی ہے. اچھا اماد بھائی سے ایسا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہمارا پی سی آر ہے نا وہاں کیمرہ لگا کرتا تھا، تو ان مدنی مذاکروں میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ اسکرین کے پیچھے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جی فیضان اعلیٰ حضرت کب آئے گا، اس کا نیو کلام اور نیو سیٹ ہونا چاہیے. جی دیکھیں فیضان اعلیٰ حضرت کا تو جو سیٹ ہے وہ ہر سال ہی نیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سال بھی نیا ہی ہوگا. کیسا ہوگا وہ آپ سے پھر ہم آپ کا فیڈ بیک اس حوالے سے بھی لے لیں گے جب بنے گا. فیس ٹو فیس کب لگے گا؟ جی اکبر بھائی فیس ٹو فیس کب لگے گا؟ فیس ٹو فیس کسی ایونٹ پر ہوتا ہے یا عید پر جو ہے وہ ہوتا ہے. اچھا اب میں ناظرین کے بھی کچھ پڑھ لوں، کیونکہ یہ تو جو لائیو آپ سے کر رہے ہیں آپ انہی کے پڑھ رہے ہیں جنہوں نے
इतनी मेहनत से वो लिखते हैं और हम फिर लिख कर लेकर आते हैं, उनका भी लोगों से ज़्यादा अकबर भाई मेहनत करते हैं, आप एक मैसेज करते हैं और अकबर भाई तकरीबन कोई 50 मैसेज लिख रहे होते हैं, काफ़ी सारे, बल्कि मैं आपको अर्ज़ करूँ 50 नहीं, ये 60 से ऊपर मैसेजेस हैं लोगों के। पिछली दफ़ा के अलग हैं ये इसके अंदर, और इस दफ़ा के जो है वो अलग हैं, तो आप थोड़ा मौका दे दें SMS वालों को भी। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ। निगरान शूरा ने जो बयान किया था हज से आने के बाद, वो नहीं दिखाया था क्योंकि पंजाब से बयान लाइव था। ये बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त निगरान शूरा हज से आए थे तो जुमेरात का दिन था, तो निगरान शूरा का यहाँ फैज़ान मदीना में बयान हुआ था और हमारे कारी सलीम साहब का पंजाब से बयान था, तो वो ये भी मैसेज आया कि उसको दोबारा चला दें। असल में वो था एक ख़ास इवेंट से मुतालिक ना, हज से आए हैं, और तो वो इंशाल्लाह जब आइंदा इस तरह का मौका आएगा तो उसको चला देंगे। अच्छा, अमीर सुन्नत ने जितने रिसाले अब तक पढ़ने का फरमाया है उसकी तादाद कितनी है? तो मैंने जो इस मुतालिक इस्लामी भाई हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया 106 है। अच्छा, एक ऐसा भी मदनी चैनल हो खोला जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाते ही हों। अच्छा, बात है। हज पर जाने से पहले उमर भाई ने कलाम पढ़ा था, जिधर देखो मदीने का हरम हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया है, वक्त मुनासिब पर आपको दिखा देंगे। अच्छा, मदनी क्लिनिक में डॉक्टर साहिबान इंग्लिश बहुत बोलते हैं, इनको कहें कि हमारा ख्याल रखा करें। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि निगरान शूरा जब मदनी क्लिनिक में होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा की ये कोशिश होती थी, बाज़ औक़ात असल में डॉक्टर ये ख़ुद मुश्किल नहीं कर रहे होते, वो जो उनकी इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो उसी को बयान कर रहे होते हैं, तो वो असल में आपको अल्फाज जो इंग्लिश के होते हैं वो मुश्किल लग रहे होते हैं। तो बहरहाल निगरान शूरा जब इस सिलसिले में हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो बाज़ औक़ात यूँ समझे कि डॉक्टर साहिबान को कहते थे कि आप इसको आसान करें मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। अच्छा, एक मैसेज अच्छा है, आजकल ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग वाले नारे नहीं लगते। तो वाकई एक कैंपेन हमारी शुरू हुई थी ग़ीबत के हवाले से, तो नियत करते हैं कि इंशाल्लाह आपके इस मैसेजेस के हवाले से कि कुछ हम नारे पुराने निकालें और उसको मदनी चैनल पर इंशाल्लाह चलाएं, वरना कम अज़ कम हम अपने सिलसिले में आइंदा सिलसिले में नियत करते हैं। अच्छा, एक बार मदनी गुलदस्ता में कह रहे थे कि इसका नाम पैकेज हो गया है। मैंने इतना मैसेज करता हूँ मगर आपने आज तक कोई मैसेज शामिल नहीं किया, अफसोस। आप बार बार मदनी गुलदस्ता कह रहे हैं, उसका नाम पैकेज हो गया है। अच्छा। अब मैं इतने मैसेज करता हूँ, अब आपका मैसेज बहरहाल शामिल कर लिया है। असल में मसला ये है कि पहले हम शुरू में पैकेज बोलते थे, उसको मदनी गुलदस्ता ज़बान पर बड़ी मुश्किल से लेकर आए, अब वो मदनी गुलदस्ते से फिर पैकेज हो गया है, तो बहरहाल ये चलता रहेगा, इंशाल्लाह ज़बान पर आ ही जाएगा। ये एक है, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल सादिक है, मेरा 19 सितंबर को रिज़ल्ट है, इसके लिए आप मेरा इस्तिखारा करके बताएं कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो ये अर्ज़ करूँ कि इस तरह की चीज़ों के हवाले से हमारे यहाँ इस्तिखारा नहीं किया जाता। और एक इस तरह मैंने कभी कुछ एक शेर पढ़ा था, एक शख्स ने रिज़ल्ट दिया, अब उसको आया वाया कुछ भी नहीं, तो उसने जो है ना आखिर में लिख दिया जो चेकर को कि नंबरों की गठड़ी आपके हाथ में है, मुझे पास कर दें तो क्या बात है। तो बहरहाल उसने लिखा नहीं होगा तभी उसने नंबर मांगे होंगे, तो जो चेकर था उसने उसके नीचे उसका जवाब लिखा कि किताबों की गठरी तुम्हारे हाथ में थी, याद कर लेते तो क्या बात थी। तो बहरहाल अब आपने जो लिखा है पेपर में वो तो आप ही को पता होगा कि आपने पास होना है या जो है फेल होना है। आप अपने सिलसिले में ज़हनी आजमाइश का कोई भी 2 से 4 मिनट का ये वीडियो क्लिप जो है वो चलाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चलाते ही हैं। आइए अभी हाथों हाथ ही जो है ना मदनी कसौटी जो अब्दुल हबीब भाई की, हमें मैसेज आया था कि वो मदनी कसौटी जिसमें आबिद बापू हैं और महमूद भाई हैं, वो मदनी कसौटी जो है वो चलाई जाए। तो वो चूँकि ज़हनी आजमाइश के अंदर थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार की है, तो आइए वो देखते हैं। क्या वो इंसान है? नाम। ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? ला। शराब। उनका मज़ार पाकिस्तान में? नो सर, पाकिस्तान में नहीं है ना। उनका मज़ार शरीफ मदीना मुनव्वरा में? उनका मज़ार शरीफ मदीना मुनव्वरा में? नो। 4 सवाल हो गए आपके। उनका मज़ार शरीफ बगदाद में है? नो। वाह
وہ کتنے خوش ہوتے ہیں 9 پر. پاکستان میں بھی نہیں ہے, مدینہ شریف میں بھی نہیں ہے, بغداد میں بھی نہیں ہے. ڈھونڈ کے لائیں بھائی. عرب کے خطے میں ان کا مزار ہے. عرب کے خطے میں دیکھیں کتنا عرب بہت وسیع ہے. جی جی بہت یہ بہت ڈھونڈ کے لائیں گے. چلیں بھائی سب مل کے کیا کہیں گے؟ نو عبداللہ. عرب میں مصر بھی آ گیا, جارڈن بھی آ گیا, مکہ مدینہ بھی آ گیا, بغداد الگ سے پوچھ لیا, پاکستان بھی نہیں ہے. ہاں ان کا مزار ہندوستان میں ہے. ان کا مزار شریف ہندوستان میں ہے. 7واں سوال. اور عبدالحبیب بھائی یس ٹائم کیا ان کا مزار شریف بریلی میں ہے؟ بریلی شریف اعلی حضرت کے قدم تک پہنچ گئے ہیں. نو مائک میں کیوں؟ ان کا مزار اجمیر شریف میں. نہیں, ہم آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں, آپ سوال چینج کر سکتے ہیں. آپ اسی کا جواب دیجئے. تو پھر کہہ دیتے ہیں سب مل کر یس. اچھا نہیں لگتا نا بڑوں کے آگے نو نو. بڑی مہربانی آپ کی جناب. کیا ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ کیا کہیں گے سب مل کے؟ یس. کیا ان کی یہ کرامت بھی ہے کہ انا ساگر پورا کا پورا ایک چھاگل کے اندر آ گیا؟ یس. سبحان آپ اللہ. محمود بھائی ایک منقبت سنائیں گے ان کی. تیری ذات خواجہ معین الدین, تیری ذات خواجہ معین الدین, تیری ذات خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا کچھ دو میں بھی شامل کر لیتا ہوں. عبدالعاطف شیخ اتاری ہیں. مدنی چینل اردو لائیو جو یوٹیوب پر پیج ہے, اس پر پہلے لائیو کو پیچھے کر کے بھی دیکھا جا سکتا تھا, لیکن بقرعید ٹرانسمیشن سے یہ آپشن نہیں دیا جا رہا ہے. پلیز اس آپشن کو دوبارہ ایڈ کریں انشاءاللہ. سمجھ رہا نہیں, یہ اس کا میں عرض کر دوں, یہ ابھی نہیں, اس سے پہلے بھی آیا تھا. میں نے جو ہمارے سوشل میڈیا کے اسلامی میں ان سے رابطہ کیا تھا. یہ اصل میں ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ یوٹیوب کی طرف سے ہی ہے. اچھا انہی کی پالیسی ہے. یہ انہی کی پالیسی ہے, یہ ہماری طرف سے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. ہمارے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, وہ آپ جو اس طرح لائیو ہو رہا ہو تو وہ پیچھے کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ٹھیک. شاہد میں کچھ سلسلے کچھ پروگرام ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتے ہوں, کچھ جو ہے وہ اپنا ہم نے یہ چیک کروایا تھا. بہرحال چلے ربیع الاول میں کوئی کوئز پروگرام بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ. سمجھ آئیڈیا مجلس کو پیش کر دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آئیڈیا مجلس تو رپلائی بھی دے دیں کہ جی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اور بھی کچھ ہیں, آپ شامل کر لیں ورنہ آپ کے رہ جائیں گے. ایسے میں اصل میں رہ جائیں گے. پھر میں ابھی یہ عرض کروں گا کہ ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا, تو مدنی چینل کے ناظرین کہیں گے کہ آپ پھر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ٹائم کم رہ گیا. اب دیکھیں یہ میرے پاس یعنی پچھلے سلسلوں کے ایس ایم ایس موجود ہیں اس سلسلے کے. ابھی تو میں نے کوئی 6 8 10 ہی جو ہے وہ اپنا پڑھیں, وہ آپ کو چیزیں بھی دکھانی ہیں. بلکہ اس دفعہ میں نیت کی تھی وہ محمود بھائی والا اور اشفاق بھائی والا, وہ جو کلام ہے طیبہ کو چلو, وہ تیار کیا ہوا تھا, کافی عرصے سے ڈیلے ہو رہا ہے, تو وہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں, پھر کچھ ایسا میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. سمجھ طیبہ کو چلو طیبہ, طیبہ کو چلو طیبہ, طیبہ کو چلو طیبہ, طیبہ کو چلو طیبہ, طیبہ کو چلو طیبہ. قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے, ہو کرم قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے, ہو کرم قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے, ہو کرم سوزش سینہ عطا ہو یا نبی جشن, سوزش سینہ عطا ہو یا نبی کو جشن, سوزش سینہ عطا ہو یا نبی کو جشن. طیبہ کو چلو طیبہ, طیبہ کو چلو طیبہ, طیبہ کو چلو طیبہ, طیبہ کو چلو طیبہ. قافلہ اب چل مدینہ کا چلا سوئے حرم
مدینہ کا چلا سوئے حرم قافلہ اب چل مدینہ کا چلا سوئے حرم قافلہ اب چل مدینہ کا چلا سوئے حرم یا رسول اللہ سب پر کیجئے چشم کرم یا رسول اللہ سب پر کیجئے چشم کرم یا رسول اللہ سب پر کیجئے چشم کرم لبوں پر آ گیا تار کا یا مصطفیٰ دم لبوں پر آ گیا تار کا یا مصطفیٰ دم لبوں پر آ گیا تار کا یا مصطفیٰ ہو کرم شاہ حرم نکلے تیرے جلووں میں دم ہو کرم شاہ حرم نکلے تیرے جلووں میں دم ہو کرم شاہ حرم نکلے تیرے جلووں میں دم طیبہ کو چلو طیبہ طیبہ کو چلو طیبہ طیبہ کو چلو طیبہ طیبہ کو چلو طیبہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور کچھ کالز بھی ہیں، اگر اکبر بھائی ایک اجازت دیں تو ہم 2-4 کال شامل کر لیتے ہیں. جی کال پلے کر دیجیے گا پلیز. میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ بچوں کے کڈس کی ٹائمنگ شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، مزید کالز. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اوکارا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل سلسلہ بڑا زبردست ہے. آج اس سلسلے کے اندر میرا ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ جس طرح صبح کی نشریات کے وقت 7 بجے یا 7:30 تک یا 8 بجے تک مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہوتے ہیں، کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس طرح کے سلسلے جو ہیں یہ دوسرے ٹائموں میں دکھائے جائیں، اور صبح کی نشریات کے وقت یا تو مدنی چینل پر 7:30 بجے مدنی خبریں ہوا کریں، یا خبروں کی جگہ پر کوئی سنتوں بڑا بیان ہو، یا صبح کے وقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے روزانہ دکھائے جایا کریں 8 بجے تک. یہ مشورہ ناقص میرا ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اچھا مشورہ ہے. مزید کال چلا دیں، ایک اور کال چلا دیں. ایک ناقص مشورہ تھا کہ ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جو مدنی چینل پہ نہیں دکھایا جاتا، تو اس کے 1-2 دن بعد اگر اس کا بھی وقت پتہ چل جائے خصوصی مدنی مذاکرہ مدنی چینل پہ کب دکھایا جائے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. مزید ایک کال اور لے لیتے ہیں. محمد انور اطاری پنجاب بورے والا. مشورہ یہ ہے کہ مدنی چینل پہ پنجابی کلام بھی چلائے جان، چک کلام واسطے بڑی مشکل ہوتی ہے. کیا بات ہے جی. سلمان بھائی نوٹ کر لیجئے، آپ اپنے سلسلے میں پڑھتے ہیں، آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں. اچھا آپ SMS یہ میں عرض کروں گا ابھی جو خصوصی مدنی مذاکرہ، ہاں ایک SMS آیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ بھائی رات کو ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دیر رات میں جو ہے نا خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو آپ خصوصی مدنی مذاکرہ تو پتہ نہیں بعد میں دکھاتے ہیں، اس کو اگلے دن ہی جو ہے وہ دکھائیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ لائیو تو جو ہو گیا، خصوصی مدنی مذاکرے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں جو ہے وہ ہم کٹنگ کر کے پھر آپ کو ایک مخصوص چیز جو ہے وہ دکھاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہفتے کو ہو، ہفتے کی رات کو اور اتوار کو دکھا دیا جائے. اچھا اب کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین SMS میرے پاس موجود ہے، کچھ SMS میں نے یہ بھی پڑھے ہیں کہ ہم آپ کو 4 دفعہ آپ کو SMS کیا لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیتے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے SMS ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تو ابھی آپ کو جو ہے نا ایک دکھانا ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں ہمیں یہ آیا تھا، خلیل بھائی نے منہ پہ جو کیل وغیرہ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بیان کیا تھا، ایک علاج بیان کیا تھا. تو ہاں تو وہ دکھا دیں، تو وہ چھوٹا سا ہے تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. صحیح جی. چہرے کے حوالے سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ میرے چہرے پر جو ہے موقع وغیرہ ہیں، کسی نے کہا کہ جھریاں وغیرہ ہیں یا چھائیاں ہیں، اس طرح چہرے کو صاف ستھرا، ایکنی وغیرہ، ان تمام چیزوں کا یہ علاج ہے. چہرے پر داغ دھبے ہیں، ایکنی ہے، اسی طرح جلدی امراض ہیں، کچھ بھی ہے تو اس میں سب سے پہلے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہوگا. انڈا اور مچھلی سے بھی بچنا فائدہ مند ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختصر سا علاج حلیلہ سے یا چھوٹی ہڑ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے، اور اس کے ساتھ افسن 3، یہ بھی آپ نے 12 گرام لینی، افسن 3 یہ بھی 12 گرام لینی ہے، اور تیسری چیز ہے گل منڈی، منڈی بوٹی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں 12 گرام لے کر رات کو 1 گلاس پانی، گرم پانی کے اندر اس کو بھگو دیجئے، مٹی کا برتن ہو تو بہت اچھا ہے۔ صبح جو ہے پھر آپ اس کو چھان کر پی لیجئے، پکانے کی حاجت نہیں ہے، تو چند دن استعمال کریں گے، 15 دن ہفتہ، جیسے پرانا مرض ہے بعضوں کو مہینہ 2 مہینہ بھی پینا پڑے گا، تو یہ آسان سا علاج ہے، آپ گھر کے اندر اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی کی نعت پتہ نہیں کب آئے گی، پنجابی نعت بہت انتظار ہے سلمان بھائی، لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ پنجابی نہیں تو کم از کم اردو ہی ریکارڈ کروا دیں جی۔ بہرحال اس حوالے سے بھی میسیجز آتے رہتے ہیں۔ بچوں کی کڈس ٹائمنگ 2 بجے کے بعد ہونی چاہیے، اس طرح کے میسیجز انشاءاللہ آپ کے بچوں کے پروگرام کے حوالے سے کسی کا 7 سے 8 کا بھی میسیج آیا میرے پاس، اسی طرح کافی سارے ہمارے پاس مختلف ٹائمنگ کے حوالے سے SMS بھی آ رہے ہوں گے، انشاءاللہ اس کو جمع کریں گے، اور پھر اس میں بھی دیکھیں گے، قرآن نازل نہیں کریں گے، اکثریت رائے پہ۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی کیا کیا چیزیں ہمارے پر رہ گئی ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں اختتام پر ہم نے جو ہے نا، میں نے یہ کچھ چیزیں پڑھ دی تھی کہ ہم یہ تیار کر کے لائے ہیں، تو ایک میسیج یہ تھا کہ وہ یعنی اسی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اپنا خوش ہو گئے تھے کہ آپ نے ہماری چیز تیار کر لی ہے، بہرحال اگرچہ وہ بعد میں جو ہے وہ چل جائے گی، تو یہ اس وجہ سے بھی میں جو ہے وہ چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ہمیں میسیج آیا تھا بلڈ پریشر کے حوالے سے، وہ بھی مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے۔ رحمت نہ کس طرح ہو، یہ میلاد بھائی کا کلام ہے، یہ بھی ہمارے پاس تیار ہے۔ عمر بھائی کا کلام بھی تیار ہے۔ اسی طریقے سے یہ تھا 26ویں کا کمپیوٹر، یہ کافی عرصے سے ڈیلے ہو رہا ہے، آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ امیل و سنت کا جالیوں کے سامنے جو وہ ہے، یہ مدنی گلدستہ بھی تیار ہے۔ بلوچی کلام بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تیار ہے۔ اسی طریقے سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ بھی جو ہے وہ تیار ہے۔ اسی طرح نگران شورا نے ایک مدنی مذاکرے میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ اچھا ایک میسیج ہم نے جو اس دفعہ کا شامل کیا تھا وہ بھی اسکرین پر جو ہے وہ دکھا دیں، اور رضا بھائی اس کو آپ پڑھ دیں، چھوٹا سا SMS ہے، بہت اچھا لگا کہ یہ ہمارے کون سے سلسلے کا ہے؟ یہ اس دفعہ کے SMS میں سے ہے، حمزہ والا سے۔ آپ جب SMS پڑھیں تو SMS کرنے والے کے شہر کا نام بھی پڑھیں۔ یہ اچھا میسیج ہے، ہمیں یعنی یوں لگا کہ جب بھی ہم کسی کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا ان کا نام اور شہر کا نام بھی، ہاں نام اگر نہ بھی ہو تو کم از کم شہر کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا جائے۔ اب آج مہمان کیوں نہیں ہے، وضاحت کر دیجئے حضرت۔ وضاحت تو ہم تقریباً پچھلے 2 سلسلوں سے ہی کر رہے ہیں کہ سلسلے کا وقت جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے، ٹائم کم ہے۔ آپ کے SMS آپ کی چیزیں دکھانی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی نیت سے پھر یہ تھوڑا ذہن بنایا کہ جب تک یہ تھوڑا سا ہمارا عصر اور مغرب کا وقت کم ہے، ہم مہمان شامل نہیں کرتے۔ ابھی جیسے یہ نام چلتے ہیں نا، تو چونکہ ہمیں ریپیٹ میں اس کی تھوڑی ڈیوریشن کم کرنی پڑتی ہے، تو ہم بہت ساری چیزیں کاٹ دیتے ہیں۔ تو ایک SMS آیا تھا کہ آپ جس نے یہ سلسلہ نہیں دیکھا اور وہ نام اس نے جو ہے وہ اپنا شامل کیا تھا، تو جب ریپیٹ میں ہو تو بھی یہ نام بھی جو ہے وہ اپنا نیچے شامل کر دیے جائیں۔ یہ عرض کروں گا اختتام کی طرف جاتے ہوئے، ہم نے آج سے کچھ مہینوں پہلے ایک سلسلہ کیا تھا، اس میں آپ کی طرف سے ایک میسیج آیا تھا کہ یوم قفل مدینہ جب ہمارا ہوتا ہے، اس کی تشہیر کے حوالے سے ہمارے پیر کو کوئی نہ کوئی چیز پہلے چلا کرتی تھی، اب نہیں چلتی۔ تو آپ کا یہ میسیج ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کیا، تو انہوں نے کہا واقعی ہماری کوتاہی ہے، اور ہاں انہوں نے بہرحال ایڈمٹ کیا کہ ہم اس کو چلائیں گے۔ تو اب اتنے مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ یہ میسیج آیا کہ وہ نہیں چل رہا، تو میں نے دوبارہ معلوم کیا، تو بہرحال ایسا ہی تھا۔ تو اب دوبارہ انہوں نے نیت کی انشاءاللہ عز و جل، جب آئندہ یوم قفل مدینہ آئے گا تو پیر شریف کو انشاءاللہ اس کی تشہیر کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام